السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ واقعی بے انتہا خوشی ہو رہی ہے، اتنی صبح اتنی جلدی ہماری دینی مائیں اور دینی بہنیں سیرت النبی کے سلسلہ وار مجالس میں سیریز میں پوری فکر مندی کے ساتھ پورے محبت و عشق میں ڈوب کر جمع ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں اتنی صبح مردوں کو جمع کرنا ہی ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، پھر بہنوں کا اور ماؤں کا جمع ہونا اور جمع کرنا واقعی آپ لوگوں کی محبت اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور منتظمین کی محنتوں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چند دن آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہیں، سب سے مبارک ساعتیں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں گزر رہی ہے۔ ان کا تذکرہ کتنا باعث برکت ہے، ان کا تذکرہ جب بھی نام لیا جائے گا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ دہرایا جائے گا۔ وہ عمل جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رحمت اتارتے ہیں، تم بھی دعا کرو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رحمت اتارے۔ کتنی مرتبہ درود شریف کا موقع ملے۔ علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، فالج پڑ گیا تھا، جسم ناکارہ بن چکا تھا، کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ خواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور آقا فرماتے ہیں کہ بصیری وہ اشعار تو پڑھو جو تم نے بنائے ہیں ہماری تعریف میں۔ وہ خواب میں ہی سناتے ہیں۔ آقا نے پوچھا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ جسم ناکارہ ہے، دعا کر دیجئے شفا یاب ہو جاؤ۔ آپ نے دعا فرما دی اور ایک چادر بطور تحفے کے دی۔ آنکھ کھلی علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ کی تو جسم بھی سلامت تھا،
اور وہ چادر بھی گود میں موجود تھی۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی برکتیں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے گاؤں تھانہ بھون میں یو پی کے علاقے میں پلیگ کی بیماری، طاعون کی بیماری بہت پھیل رہی تھی، جنازے کے جنازے اٹھ رہے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نشر الطیب فی ذکر الحبیب نامی چھوٹی سی کتاب آپ نے لکھنا شروع کیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ وہ سیرت کی کتاب لکھی جا رہی تھی اور آس پاس کے پورے علاقے میں کوئی جنازہ نہیں اٹھا۔ پورا علاقہ سیرت کے لکھنے کی برکت سے، طاعونی اثرات سے، وبائی بیماری کے اثرات سے محفوظ رہ گیا۔ کہاں کہاں تک سناؤں میری دینی بہنوں، ایک بہت بڑے محدث ہیں جن کی نسل در نسل صرف محمد ہی نام رہا، محمد بن محمد جزری۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے عاشق دنیا میں کسی کو نہیں ملے ہیں۔ پوری نسل کا نام صرف محمد، 10 پیڑھیوں تک، 15 پیڑھیوں تک۔ تو یہ محمد بن محمد جزری ایک مرتبہ شام کے علاقے میں دشمن مسلط ہو گیا، قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ انہوں نے کتاب لکھی حصن حسین، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر کتاب لکھی، اور وہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ ان دعاؤں کی کتاب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قید خانے سے رہا فرما دیا، ان کو ظالم بادشاہ سے نجات دلا دی، حصن حسین کا ورد کرنے کی وجہ سے۔ تھوڑی سی سیرت سنائی جائے گی۔ ایک کتاب ہے تقریباً 14-15 والیوم میں، جلدوں میں، سبل الہدا والرشاد، سبل الہدا والرشاد۔ وہ لکھنے والے مصنف کہتے ہیں کہ میں سیرت لکھ رہا ہوں، بائیوگرافی لکھ رہا ہوں، میرے سامنے 300 کتابیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر سامنے موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کی ایک لائبریری میں سیرت کی کتابیں جمع کی گئی، 1100-1200 کے قریب، مختلف زبانوں کی۔ اس میں ایک کتاب وہ تھی جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں سے متعلق، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں کیسی تھی، نعلین مبارک کیسے تھے۔ تو آپ بہت مبارکبادی کے قابل ہیں، میں کوئی رسمن نہیں کہہ رہا ہوں، واقعی آپ لوگوں پر رشک آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی دولت دے دی، بہت بڑی نعمت دے دی۔ زندگی کے یہ لمحات کتنے سونے میں چلے گئے، چٹخارے چٹوروں میں چلے گئے، فون کے بے قابو استعمال میں چلے گئے، ساز بہو کے گلے شکوے میں چلے گئے، اور دعوتوں میں رات کی اس میں بیت گئے۔ لیکن یہ لمحات اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کرنے اور تذکرے سنانے کے لیے اللہ نے قبول کر لیا۔ سیرت کے بہت سے پہلو ہیں، اللہ نے ان کی زندگی کو محفوظ رکھا۔ کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، بلکہ کسی نبی کی قبر بھی محفوظ نہیں ہے سوائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو نبی بنایا۔ یہ زمانہ کیمروں کا ہے۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں دنیا کا کون سا کیمرہ ہے کہ جو اتنی کلیئرٹی دیتا ہو کہ میری داڑھی میں کتنے سفید بال ہیں، کتنے کالے بال ہیں، لیکن میں قربان جاؤں صحابہ کی تصویر کشی پر، صحابہ کی منظر کشی پر، کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ تک بیان کیا، اور آج 1400 سال کے بعد ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، خیال کی آنکھوں میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 3 بال سفید تھے، اور بعض عمر کے مرحلوں میں 3 بال سرخی کے قریب، لالی کے قریب تھے، پورے سفید نہیں تھے، تیل لگانے کی وجہ سے، عطر لگانے کی وجہ سے۔ تو جن کے بالوں کا رنگ تک محفوظ ہو تو ان کے گھر کی زندگی، مجلس کی زندگی، صلح کی زندگی، جنگ کی زندگی، اولاد کی تربیت کی زندگی، تجارت کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے محفوظ کی ہے۔ سوچو میری دینی بہنوں، آج دنیا میں 4 بائبل ہیں، اور وہ 4 بائبل کے یونس، یوحنا، متی، ان بائبل کے لکھنے والے مرد تھے یا عورت تھے وہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ایک راوی مجھ سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک راوی اور اس راوی کی تاریخ پیدائش، تاریخ انتقال، ان کے استاد کون تھے، ان کا حافظہ اور میموری کیسی تھی، وہ حدیث نقل کرنے میں کتنے امانت دار تھے، عمروں کی عمریں جھونک دی ہے محدثوں نے، سیرت کے لکھنے والوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو یاد کرنے کے لیے۔ ان سے بڑا باکمال کوئی نہیں ہے، اتباع کے قابل صرف اور صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی ہے۔ کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے احسان کی وجہ سے۔ سائنسدانوں کا احسان نہ جانے کس طرح اڑ جائے گا پلڑے میں اگر رکھا جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے مقابلے میں۔ کوئی جسم کو راحت پہنچانا چاہتا ہے، کوئی روح کو راحت پہنچانا چاہتا ہے، کوئی دنیا کی راحت پہنچانا چاہتا ہے، کوئی آخرت کی راحت بھی پہنچانا چاہتا ہے، کوئی چاند تک پہنچانا چاہتا ہے، کوئی زمین پر چلنے کا سلیقہ سکھانا چاہتا ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ملفوظ ہے کہ دنیا کو لوگوں نے چاند پر جا کر دیکھا تو اس کو بال کے برابر، گیند کے جیسا دیکھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمین آسمان کے اوپر سے دنیا کو دیکھا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں پایا، دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں پایا۔ سائنسدانوں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہے، کمپنیوں کی طرف سے رشوت ملتی ہے تو ریسرچ بدل جاتا ہے، لیکن میرے آقا کی امانت داری کا، آنیسٹ ہونے کا اتنا بڑا کمال ہے کہ دشمن ان کے امانت دار ہونے کو مانتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود رکھنا تھا، جھگڑا ہوا، ہم اٹھا کے رکھیں گے، ہم اٹھا کے رکھیں گے، سویرے جو آئے گا اس سے رکھوائیں گے۔ دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، لوگوں نے کہا ہم راضی ہیں محمد سے، رضینا بالامین، ہم اس امانت دار پر راضی ہیں۔ کتنا بہترین راستہ نکالا میرے آقا نے۔
چادر بچھا دی گئی، اس میں آپ نے حجر اسود رکھا، قبیلے کے ہر سردار سے کہا اب چادر اٹھا کے لے جاؤ، پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے اندر رکھ دیا۔ یہ آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے امانت داری کے چرچوں کا حال ہے کہ مکہ کے لوگ قتل کرنے کے لیے آ گئے، گھر کے باہر قتل کرنے کے لیے آ گئے۔ جس رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں نکل رہے تھے، جو قتل کرنے کے لیے آئے ان کی امانتیں آقا کے گھر میں تھیں، اور انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رکھی ہوئی امانت ضائع نہیں ہوگی۔ ان کی امانت، ان کی زندگی کا محفوظ ہونا، ان کے معجزات، ان کے جسمانی کمالات، ان کے روحانی کمالات کہاں کہاں سنایا جائے۔ صفات کے اعتبار سے کمال، صبر کا کمال، تواضع کا کمال۔ آپ ایسے تواضع کے ساتھ چھوٹے بن کر کھا رہے تھے، ایک آدمی نے آ کر کہا دیکھو یہ تو نوکروں کی طرح کھاتا ہے، یہ تو غلاموں کی طرح کھاتا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای عبد اعبد منی، میرے سے بڑا غلام کون ہے، میرے سے بڑا غلام کون ہے۔ اتنے بڑے کمالات کے ساتھ تواضع کی یہ بلندیاں، تواضع کی یہ بلندیاں۔ بڑا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے میرے ابا چپل پہنتے ہیں تو پہلے سیدھی پہنتے ہیں یا الٹی پہنتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے ابا جب کرتا پہنتے ہیں تو کون سی آستین پہلے پہنتے ہیں، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہے کہ آپ جوتیاں پہنتے تھے تو کون سی پہلے پہنتے تھے، کرتا جب آپ پہنتے تھے تو پھر آپ کون سی آستین پہلے پہنتے اور اتارتے تو کون سی آستین پہلے اتارتے تھے۔ صبر کا کمال۔ ایک معمولی بیماری کا جھٹکا ہمیں بے قرار کر دیتا ہے۔ میں آقا کے صبر کے کچھ پہلو تو سنو۔ 3 بیٹیوں کا جنازہ آپ کے سامنے اٹھایا گیا، والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا، والد کا انتقال ان سے پہلے ہو گیا، پھر چچا بھی دنیا سے چلے گئے، دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، غمگسار بیوی، غمگسار وفادار بیوی کا دنیا سے چلے جانا ایک مشن لے کے چلنے والے شوہر کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ صبر، میرے آقا کا صبر۔ آپ کو بخار آتی تھی، 2 آدمیوں کے برابر بخار آتی تھی۔ اوعک کما یوعک رجلان منکم، تم میں سے ایک آدمی کو جتنی بخار آتی ہے مجھے اس میں سے 2 کے برابر بخار آتی ہے۔ صبر مصیبتوں پر، صبر اپنے دشمنوں پر۔ معمولی قاتل کو آپ معاف نہیں کرتے، اس نے دعوت میں نہیں بلایا مجھے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے مجھے دواخانے میں مزاج پرسی نہیں کی، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ آقا کا معاف کرنا واقعی معجزہ ہے۔ ہندا کو معاف کر دیا، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کرنے والی، حضرت حمزہ کی کھوپڑی میں شراب پینے والی، آپ نے وحشی کو معاف کر دیا جس نے حضرت حمزہ کے کان ناک کاٹے ہیں اور مسلح کر دیا ہے۔ آپ نے حبار ابن اسود کو معاف کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، بڑی بیٹی، امید کی حالت میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہی تھی اور حبار ابن اسود نے اونٹنی سے گرا دیا، وقت سے پہلے حمل ساقط ہو گیا۔ اسی تکلیف میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ، بڑی بیٹی، دنیا سے چلی گئی۔
لیکن حبار ابن اسود آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سخت بول نہیں فرمایا، کوئی پیشانی پر بل نہ آیا. ان کی سخاوت، ان کا کرم، ان کا خرچ کرنا. مدر ٹریسا بڑی سخی نہیں ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کتنا دیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کتنے میں سے دیا ہے. آپ کی فقیری اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی. مجبوری میں آپ فقیر نہیں بن گئے. آپ نے خرچ کرتے کرتے اپنے گھر کے فاقوں کو نبھایا. جہجہ غفاری ایک صحابی ہیں، وہ آنے کے بعد ابھی تو کافر تھے. مہمان کی مہمان نوازی کرنا ہے. ایک بکری کا دودھ، دوسری بکری کا دودھ، 7 بکریوں کا دودھ پی گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے آواز آئی، یہ کون مہمان ہے جس نے اللہ کے نبی کے گھر میں فاقہ ہی کرا دیا؟ اب گھر کے لوگ کیا کھائیں گے؟ خیر، انہوں نے اسلام قبول کیا. دوسرے دن ایک بکری کے دودھ میں پیٹ بھر گیا. جہجہ غفاری کا ایک بکری کے دودھ میں پیٹ بھر گیا. تو گھر کی عورتوں نے پوچھا یہ کل والا مہمان ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یأکل فی معا واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. ایمان والا ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. کافر کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے، اور ایمان والا ایک آنت میں کھاتا ہے. کلمے کے پڑھنے کی تاثیر یہ تھی کہ کلمے کے پڑھنے کے بعد ایک بکری کا دودھ جہجہ غفاری کے لیے کافی ہو گیا. پتھر کب باندھا جاتا ہے پیٹ پر؟ پتھر کب باندھا جاتا ہے؟ اور 2 پتھر آدمی کب باندھتا ہے؟ کتنے فاقے کی انتہا ہوتی ہے. لیڈرشپ پر تقریر کرنے والے بہت ہیں، کتابیں لکھنے والے بہت ہیں. کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل راستہ چل کر بتلاتا ہے. کامیاب لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، اس کی تھیوری اور پریکٹیکل میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. آپ نے عام لوگوں کو 5 نمازیں کہی، خود ورم لانے والی نماز پڑھی. عام لوگوں کو رمضان کے روزے کہے اور آپ نے پیر جمعرات کے ایام 20 کے روزے رکھے. عام لوگوں سے نفل صدقہ دینے کے لیے کہا، آپ نے اپنے گھر کے فاقے تک نبھا لیے. کامیاب لیڈرشپ وہ ہے جو خود مشکل راستہ چل کر بتلائے، جو کٹھن مرحلے طے کر کے بتلائے. ان کے معجزے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تو نبی ہیں ہی، نبیوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، آسمانوں کے بھی نبی ہیں، زمینوں کے بھی نبی ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. ایک صحابی نے اسلام قبول کیا. حیات الصحابہ میں، سیرت کی کتابوں میں واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے اسلام قبول کیا. ان سے پوچھا گیا تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ میں بکریاں چراتا ہوں مدینہ منورہ کے آس پاس کے علاقے میں. میری بکری ایک بھیڑیا لے کر بھاگنے لگا. تو جیسے ہی بھیڑیا لے کر بھاگنے لگا میں چیخنے لگا میری بکری میری بکری. تو بھیڑیے نے کہا کہ رزق ساقہ اللہ الیہ، رزق ساقہ اللہ الیہ، یہ تو میری روزی ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے. تو چرواہے کو اور تعجب ہوا، بھیڑیا بولتا ہے، بھیڑیا بولتا ہے. تو اس بھیڑیے نے کہا تمہیں میرے بولنے پر تعجب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کے اوپر کی بولتے ہیں، 7 آسمان کے اوپر کی بولتے ہیں. ان صحابی کے ایمان لانے کی وجہ
وہ بھیڑیے کی دعوت ہے۔ میرے آقا کے معجزے درندوں میں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اعتراف، نبی ہونے کا اعتراف گھوڑ پڑ بھی کرتا ہے۔ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، ایک دیہاتی آیا، گھوڑ پڑ ہوتا ہے، ضب کہتے ہیں عربی زبان میں، اسے لے کر آیا، کہنے لگا میں آپ کو اللہ کا نبی جب مانوں گا جبکہ یہ گھوڑ پڑ کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑ پڑ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا من تعبد، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا الذی فی السماء عرشہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کا آسمان میں عرش ہے، زمین پر حکومت ہے، سمندروں پر سلطنت ہے۔ پھر آقا نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ گھوڑ پڑ سے پوچھ رہے میں کون ہوں؟ تو وہ گھوڑ پڑ کہتا ہے انت رسول رب العالمین خاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو آخری نبی ہیں، آپ تو آخری نبی ہیں، وہ کامیاب ہو گیا جس نے آپ کی تصدیق کی، اور وہ برباد ہو گیا جس نے آپ کی تکذیب کی۔ درندوں میں آقا کے معجزے، شیطانوں میں آقا کے معجزے، پتہ نہیں ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں، جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، چھوچا کرنے والوں کے پاس جا رہے ہیں، مندروں کی طرف جا رہے ہیں، مہترانیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو سنو، ان کی دعاؤں کی طاقت تو سنو۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو دجانہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں شیطانی ناپاک طاقتیں بہت پریشان کر رہی تھی۔ وہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میرے گھر میں شیطانی طاقتیں بہت پریشان کر رہی ہیں۔ تو ایک الٹیمیٹم تہدید نامہ لکھ کر دیا آقا نے حضرت ابو دجانہ کو، وہ لیٹر آج تک ہے، وہ لیٹر آج تک ہے، وہ خط آج تک ہے کہ یہ خط ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس گھر میں رہنے والے شیاطین اور جنات کی طرف، جاؤ تم کافروں کو پریشان کرو، ایمان والے کو نہیں۔ آقا کے وہ خط لے کر حضرت ابو دجانہ داخل بھی نہیں ہوئے، ناپاک طاقتیں چیختے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں مسجد شجرہ ہے، مسجد شجرہ، درخت والی مسجد، درخت والی مسجد۔ ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے نبی ہونے کو مان لوں گا، شرط یہ ہے کہ یہ درخت گواہی دے، شرط یہ ہے کہ یہ درخت گواہی دے۔ حدیث میں ہے وہ درخت زمین پھاڑتے ہوئے چلتے ہوئے آیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج اسی جگہ پر مسجد شجرہ بنائی گئی جہاں پر وہ درخت تھا۔ جمادات ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو۔ مسجد نبوی میں ایک کھجور کا تنا تھا جس کا سہارا لے کر آقا بات کیا کرتے تھے۔ ایک انصاری بہن نے آ کر کہا کہ ہم آپ کو منبر بنا کر دیں گے، لکڑی کا منبر بنا دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو فوراً وہ کھجور کا تنا ایسے رونے لگا جیسے کہ بچہ ماں سے جدا ہونے پر روتا ہے۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں کوئی کچی پکی باتیں نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ سے کھری کھری مستند روایتیں سنا رہا ہوں، ایتھینٹک حدیثیں سنا رہا ہوں۔ بچہ جیسے ماں سے جدا ہونے پر روتا ہے۔ منبر سے اترے آقا اور آقا کھجور کے تنے کو اپنے جسم سے لگایا، اس کی ہچکیاں ایسے بن گئی، سارے صحابہ نے ہچکیوں کو سنا،
اس کی ہچکیاں ایسے بن گئی جیسے کہ کوئی بچے کو ماں اپنے سینے سے لگا لے تو ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ اس درخت کو کاٹا گیا اور دفن کر دیا گیا تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ جب آقا سے عشق کرنے والے درخت اور نباتات ہیں، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ امت کے ایک ایک طبقے پر احسان، مردوں پر احسان، عورتوں پر احسان، امراء پر احسان، قیدیوں پر احسان، معذوروں پر احسان۔ آپ نے جو ریولیشن دنیا کے جنگی قوانین میں پیدا کیا، پولیٹیکل قوانین میں پیدا کیا، آپ نے فائنینشیل جو انقلاب برپا کیا، ساری دنیا میں پکارا جا رہا ہے غربت کو کیسے ختم کیا جائے، ساری دنیا سے کرائم کو، جرائم کو کیسے ختم کیا جائے۔ آپ نے، آپ کے ساتھیوں نے صرف 50 سال کے عرصے میں، صرف 50 سال کے عرصے میں، کیونکہ 23 سال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور 30 سال خلفاء راشدین کا زمانہ، تو 52 سال میں 50 پر 2 سال میں آدھی سے زیادہ دنیا سے فقیری ختم کر دی، آدھی سے زیادہ دنیا میں امن قائم کر دیا۔ یمن سے ایک عورت سونے سے لدی ہوئی آئے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرے اور اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ ہماری سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا نہیں ہے۔ ایک ناچنے والے کی جتنی عظمت ہمارے دل میں ہے، ایک کھیلنے والے کی عظمت ہمارے دل میں ہے، اتنی عظمت بھی اللہ معاف فرمائے شاید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ان کے دین کو پھیلانا، ان کی سیرت کو پھیلانا، ان کی سیرت کے تذکرے کرنا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بیرق سجائے جاتے ہیں، ڈی جے لگائے جاتے ہیں، نعتیں قوالیاں شور کر دیا جاتا ہے۔ آج میرے نبی پیدا ہوئے، کسی کو سونے نہیں دوں گا۔ آج میرے نبی پیدا ہوئے، کسی کو سڑک پر صحیح چلنے نہیں دوں گا۔ آج میرے نبی پیدا ہوئے تو پورے محلے سے چندہ کر کے میں اپنے عشق کا اظہار کروں گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو صحابہ نے نہیں کیا، یہ تو حقیقی عشاق نے نہیں کیا۔ عشق کا اظہار وہ ہے جو حضرت ابوبکر نے کیا، دین کی نصرت کا کرنا، دین کی مدد کا کرنا۔ ایک باپ کا جدا ہو جانا، ایک ماں کا جدا ہو جانا، ایک محبوب کا مر جانا، حضرت ابوبکر کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے اور وصال اور موت سے بڑا صدمہ کون سا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر عشق میں بھی کمال، استقامت میں بھی کمال، عشق میں بھی کمال، صبر میں بھی کمال۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، حضرت ابوبکر آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر پیشانی کو بوسہ دیا، طبت حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی بڑی مبارک، آپ کی موت بھی بڑی مبارک۔ حضرت ابوبکر پھر منبر پر کھڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد یہ عاشقی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، سچی عاشقی وہی ہے جو حضرت ابوبکر نے کیا۔ کھڑے ہو کر فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ کیا کلیجہ تھام کر حضرت ابوبکر نے کہا، کتنا ضبط کیا حضرت ابوبکر نے اتنے بڑے بول کے لیے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ،
اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے، اللہ کی ذات تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اصل جو مجھے سنانا ہے، کچھ لوگ اسلام چھوڑ رہے تھے، کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، کچھ لوگ بیت المال کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ عشق لاؤ، یہ عشق لاؤ دین کی مدد کے ذریعے سے۔ واللہ لو منعونی عقالا کانوا یعطونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی ذلک۔ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اور آج اونٹ دینے پر تو راضی ہو جائے، رسی دینے پر راضی نہ ہو، ابو بکر ان سے بھی قتال کرے گا، ان سے بھی جان پر کھیل لے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کمی نہ آ جائے۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ ہوں اور دین میں کمی آ جائے، ایک رسی کی کمی برداشت نہیں ہے۔ میرے ابا نے 100 گز زمین چھوڑی، اگر کوئی پڑوسی 1 گز پہ قبضہ کر لے، 1 بالش پہ قبضہ کر لے، خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں۔ میرے باپ کی نشانی ہے، یہ میرے باپ کی نشانی ہے، اور یہ پورے دین پر ہماری زندگیاں نکلتی چلی جائیں، خالی ہوتی چلی جائے، نہ نماز ہے، نہ پردہ ہے، نہ سود سے بچنا ہے، نہ رشتوں کا جوڑ ہے، نہ اولاد کی تربیت ہے۔ اگر حضرت ابوبکر اس زمانے میں ہوتے تو کیا فرماتے تھے؟ ایک رسی کی کمی برداشت نہیں ہے۔ دین کی نصرت کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت ہے، عورتوں کا جذبہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، دشمن نے ان کے سینے پر یا ان کی شرمگاہ پر پیروں کے درمیان تیز برچھا مارا، نوکدار ہتھیار مارا، اسی صدمے میں حضرت سمیہ دنیا سے چلی گئی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھی، مسلمان ہو گئی۔ دشمنوں نے دھوپ میں ستو کھلایا، آٹا کھلایا، آٹا کھانے کے بعد پیاس لگے گی، حضرت ام شریک تڑپنے لگی، پیاس سے تڑپنے لگی اور کہنے لگی اے اللہ آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ آسمان سے ڈول آیا، حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا کے لیے آسمان سے ڈول آیا، حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا نے وہ پانی پیا۔ دین کی نصرت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ جھوٹی محبتیں، یہ دکھلاوے کی محبتیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک آدمی کا کتا بھوکا مر رہا تھا، یہ اس کتے کے سامنے بیٹھے ہوئے نعت پڑھ رہا ہے، نظم پڑھ رہا ہے، آپ کے بغیر میں رہ نہیں پاؤں گا، آپ کی جدائی کی برداشت نہیں ہوگی۔ سر پر ٹوکرے میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ اپنے کتے کو کھلاتا تو نہیں ہے لیکن اس کی محبت کے دم بھر رہا ہے۔ ہمارا عشق بھی کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے، ہمارا عشق بھی کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے۔ ایک صاحب نے اچھی مثال دی، ایک بچے نے اپنے استاد کی دعوت کی اور اپنے استاد کو بلایا، پورے بیرق سجا دیے، سرخ قالین بچھا دی، خوشبوؤں کو بکھیر دیا، مختلف قسم کے کھانے چن دیے، دسترخوان لگا دیا گیا۔ استاد جی آئے، ان کی تعریف میں نغمے چالو کر دیے گئے۔ استاد جی آئے، کھانا کھایا، میٹھا کھایا، چائے پیے، اور جب ٹیوشن کا وقت شروع ہوا تو فرمایا کہ بیٹا اپنے ہوم ورک کی کاپیاں تو بتاؤ۔ تو بچے نے کہا کہ استاد جی میں نے یہ تو نہیں کیا، سارا وقت تو انہی چیزوں میں لگ گیا، ظاہری، نمائشی، روایتی، رسمی چیزوں میں لگ گیا۔ کون سا عقل مند استاد ہے جو ایسے دکھلاوے سے خوش ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں،
دین پر چلنے کے ذریعے سے۔ صحابیات کا عشق دیکھو، صحابیات کا عشق دیکھو۔ قرآن نے کہا فلا تخضعن بالقول، اجنبی مرد سے، نسوانی اور عورتوں کی لچک سے بات نہ کرو۔ جب یہ قرآن کی آیت اتر گئی تو صحابیات اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بات کرتی تھی تاکہ حقیقی آواز، ریئل ساؤنڈ، حقیقی آواز سننے والے کے کان میں نہ جائے۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے آقا سے کہ قرآن اترا یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتوں سے کہیے وہ ایسی چادر اوڑھ لے کہ ان کی سوائے بائیں آنکھ کے کچھ نظر نہ آئے۔ وہ برقع بھی کیا برقع ہے، اس پر دوسرا برقع پہننا پڑے۔ تو ایک صحابیہ اپنے پلنگ کے نیچے سے چادر اوڑھنے لگی نکال کر۔ ان کے شوہر نے کہا یہ پردہ اجنبیوں سے ہے، شوہر سے نہیں ہے، یہ پردہ اجنبیوں سے ہے، شوہر سے نہیں ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ دین پر چل کر عشق کا اظہار۔ قرآن نے کہا سود کو چھوڑ دو، بیاج کو چھوڑ دو، ناجائز رہن کو چھوڑ دو، لون کو چھوڑ دو، کریڈٹ کارڈ کا استعمال چھوڑ دو، سود اور سود کی شکلیں چھوڑ دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے مارکیٹ سے آنے والے انٹرسٹ کی بڑی بڑی مقدار کو ٹکرا دیا۔ قرآن نے کہا شراب کے حرام ہونے کا اعلان کیا، قیمتی قیمتی شرابوں کو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے زمین پر بہا دیا ہے، صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں۔ شوق تو بہت تھا مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا۔ ام حمید ساعدیہ رضی اللہ عنہا سے آقا نے فرمایا ام حمید تم میری مسجد میں آ کر نماز پڑھو، اس سے بہتر ہے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھو، اور محلے کی مسجد سے بہتر ہے اپنے گھر کے صحن میں پڑھو، اور گھر کے صحن سے بہتر ہے اندر کے کمرے میں پڑھو، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ اندر کے بیڈ روم میں پڑھو۔ عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب جب ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے گھر کے اندر کے حصے میں نماز پڑھتی ہے۔ عشق کا تقاضا ہے رسموں کو چھوڑا جائے۔ جب بدعت آ جائے گی سنت چلی جائے گی۔ شادی کی ایک ایک رسم، اور کتنی بیٹیوں کو بھگانا ہے غیر مسلموں کے ساتھ، اور کتنے مرڈر کروانے ہیں، اور کتنی بیٹیوں کے جنازے اٹھوانے ہیں، اور کتنے 35 ٹکڑے دلی کی گلیوں میں ڈلوا دیے، اور نہ جانے گرینڈ کر کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نالیوں میں بہا دیا گیا۔ شادی کی رسمیں۔ ربیعہ اسلمی کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں دلچسپی ہے، نکاح کا ارادہ نہیں ہے، کیا ربیعہ نکاح نہیں کرو گے؟ تو حضرت ربیعہ اسلمی حیران ہو گئے، میں آقا سے زیادہ جاننے والا تو نہیں ہوں، اب اگر آئندہ کہیں گے تو تیار ہو جاؤں گا۔ تیسری مرتبہ ربیعہ نکاح نہیں کرو گے؟ حضرت ربیعہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پر قربان، آپ طے کر دیجئے۔ حضرت ربیعہ اسلمی، حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے آقا نے فرمایا انصار کی فلانی بیٹی سے کہو، باپ سے کہو کہ وہ نکاح کر دے۔ آپ نے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا مہر میں دیا، اپنے گھر کا آٹا دیا ولیمہ کرنے کے لیے، ایک بکرا اور دمبا دیا۔ حضرت ربیعہ اسلمی کا نکاح ایسا ہوا ہے۔ حضرت ربیعہ اسلمی کا نکاح اتنا آسانی سے تو ہماری رسم نہیں ہوتی، اتنی آسانی سے تو ہماری سانچک نہیں ہوتی، اتنی آسانی سے تو ہماری جمعگی نہیں ہوتی ہے۔ قدم قدم پر رہبری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک بھائی تھے ابو عبد الرحمن، خواہشات کو ذبح کر دیا، آقا کی سنتوں پر خواہشات کو ذبح کر دیا۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اولاد بہت دیر سے ہوئی۔ ابو عبد الرحمن کو بیٹا ہوا بڑی منتوں کے بعد، تو انہوں نے اپنی بہن امی جان حضرت عائشہ سے کہا کہ بہن میں تو اس بیٹے کے عقیقے میں اونٹ ذبح کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نہیں، سنت یہی ہے، اگر طاقت ہو قرضوں کے بغیر، پردے کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، قطع رحمی کے بغیر، لڑکی کے لیے 1 بکرا، لڑکے کے لیے 2 بکرے، بس یہی سنت ہے۔ اونٹ کا ذبح کرنا سنت نہیں ہے۔ رسم کی طرف نہ جاؤ، فارمیلٹی جب آ جاتی ہے ریئلٹی نکل جاتی ہے، جب رسمیت آ جاتی ہے تو پھر زندگیوں سے حقیقت نکل جاتی ہے۔ رشتوں کو جوڑا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، بیرق نہ سجاؤ، شربت نہ پلاؤ، ڈی جے نہ لگاؤ، رشتے جوڑ دو۔ سیرت کا حقیقی ترجمانی آپ نے کر دی۔ ایک زمین حضرت ابو بکر کو دی آقا نے، ربیعہ اسلمی کو دی، دونوں کو بارڈر اور حد کے بارے میں اختلاف ہوا۔ حضرت ابو بکر نے کچھ سخت بول کہہ دیا، پھر احساس ہوا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت ربیعہ سے کہا تم بھی مجھے 2 بول بول دو۔ حضرت ربیعہ اسلمی نے فرمایا مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا بدلہ ہو جائے گا، تم بھی مجھے 2 سخت بول بول دو۔ پھر حضرت ابو بکر آئے شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں نے ربیعہ کو 2 سخت بول دیے، میں ان سے کہتا ہوں وہ بھی مجھے بول دے، وہ مجھے کچھ کہتا نہیں ہے، آپ اس کو منائیے نا، آپ اس کو معاف کرنے کے لیے کہیے نا۔ حضرت ربیعہ اسلمی آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ تم نے اچھا کیا، یہ تو ابو بکر ہے کہ تم نے کوئی سخت بول نہ کہے، البتہ ابو بکر کی تسلی کے لیے اتنا ضرور کہہ دو کہ ابو بکر اللہ تجھے اور مجھے معاف فرما دے، اللہ تجھے اور مجھے معاف فرما دے۔ یہ سب تصویریں ہیں، یہ سب صورتیں ہیں، یہ سب شکلیں ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کی، شریعت کو زندگی میں لانا، شریعت کی طرف دعوت دینا، مکتب کو مضبوط کرنا، مدرسوں کو مضبوط کرنا، قرآن سے تعلق کو بڑھانا، ان کے غم کو اپنی زندگی کا غم بنانا۔ آپ نے فاقے جھیلے مکانوں کے بنانے کے لیے نہیں، آپ نے تنگیوں کو نبھایا اپنی بیماریوں کو سنبھالنے کے لیے نہیں، امت کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی رحمت للعالمین، اور آپ کی رحمت امت کے ایک ایک طبقے پر کیسی ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہے۔ دین کی نصرت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دل میں بسائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پیر میں چونٹیاں بھر گئیں۔ اس زمانے میں منتر پڑھنے والے کے پاس لے جایا جاتا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی لے جایا گیا یا وہ خود گئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر سے اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لے لو، یہ چونٹی بھری ہوئی ہونے کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ فوراً حضرت عبداللہ بن عمر کی زبان سے نکلا واہ محمدہ واہ محمدہ، سب سے پہلا بول حضرت عبداللہ بن عمر سے یہی نکلا۔ کیسے محبت بسائی جاتی ہے۔ پہلے اذان ہوتی تھی، ہم نے کافر عورتوں کو دیکھا پلو اپنے سر پر ڈالتے ہوئے، اب تو مائیں بھی نہیں ملتی، سر پر کیا سینے پر ڈالنے والے بھی نہیں ملتی ہے۔ کتنا ہم گرتے چلے گئے، کتنا ہم گرتے چلے گئے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی ایک صحابی ہے، اللہ نے ان پر اذان کھولی ہے۔ ایک مرتبہ
جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ کھیت میں کام کر رہے تھے، بچہ دوڑے ہوئے آیا اور یہ کہنے لگا چچا جان پتہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ فرمایا، میرے اللہ، یہ آنکھیں جبھی تک اچھی تھی جب تک کہ محبوب کا دیدار کیا کرتی تھی، اب محبوب دنیا سے چلے گئے، اب مجھے اس بینائی کی ضرورت نہیں ہے، ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ نے ہاتھ نیچے چھوڑے، بینائی چلی گئی تھی، بچے نے سہارا دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر لے آئے۔ زندگیاں گزر گئی، حج کا کوئی شوق نہیں ہے، عمر بیت گئی، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جانے کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ کاش ایسے غلے ہمارے پاس ہوتے، کاش ہمارے پاس ایسی تھیلیاں ہوتی کہ جس میں ہم اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر 2 پیسے جمع کرتے آقا کے شہر میں حاضری کے لیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج جا کر آئے، ان کے بیٹے تقی عثمانی صاحب دعا کی درخواست کرنے لگے تو مفتی شفیع صاحب نے کہا، جاؤ، تمہیں کوئی شوق نہیں ہے حج کا؟ مفتی تقی عثمانی نے کہا، ابا جی بہت ہے، دعا کرتا ہوں، روتا ہوں۔ نہیں، شوق تو تمہاری بہن کو تھا، تمہاری بہن نے ایک تھیلی میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، عمر نے وفا نہ کی، تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا، وہ تھیلی کے پیسے میں حج میں لے گیا۔ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی کو میں نے پکڑا اور یہ کہا کہ بھائی میری بیٹی کی طرف سے حج کر دو۔ جتنے پیسے میری بیٹی نے چھوڑے تھے تھوڑے تھوڑے جمع کر کے، اتنے پیسے میں اس مکی نے مکہ مکرمہ سے مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مکہ، حج کے پورے اعمال مرنے کے بعد اللہ نے میری بیٹی کی طرف سے پورے کرا دیے جو اس نے تھیلی میں بچت چھوڑی تھی۔ دین کی نصرت کا تقاضا، عشق رسول کا تقاضا یہ ہے اور ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری دنوں میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہ سید تھے تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر سلام ایسے پڑھتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، میرے دادا جان آپ پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا جدی۔ ان کے ساتھ رہنے والے خادم قبر مبارک سے یہ جواب سنتے تھے، وعلیک السلام یا ولدی، بیٹا تم پر بھی سلامتی ہو، میرے بیٹے تم پر بھی سلامتی ہو۔ درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے۔ آئندہ کی ہر مجلس بہت قیمتی ہوگی، ہمارے آنے والے اکابر مختلف موضوعات پر بیان فرمائیں گے، مذاکرے فرمائیں گے، پورے طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مجالس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کی برکت سے ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کروا دے اور ہماری زندگیوں اور نسلوں اور ملکوں کے بدلنے کا اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ چائے آ گئی ہے، کچھ 10-15 منٹ کا وقت آپ لوگوں کو دیا جائے گا۔